ایک دن پپو اپنے دوست کے ساتھ فلم دیکھنے گیا۔ فلم دیکھتے ہوئے پپو بار بار ٹوائلٹ جاتا، پھر آ کر بیٹھ جاتا۔ اس حرکت سے دوست کو غصہ آ گیا اور بولا، سالے تجھے چین نہیں ہے کیا جو بار بار جاتا ہے؟ تو پپو بولا، چین تو ہے پر سالی کھلی نہیں رہی۔ ساس بولی، شادی سے پہلے مائکے سے کھانا بنانا سیکھ کے نہیں آ سکتی تھی؟ لڑکی بولی، وہ میرا میکا ہے، کوئی ہوٹل مینجمنٹ کا اسکول نہیں۔ میں ذرا 4 دن گھر کا کوئی کام بھی خوش اسلوبی سے کیا کر لوں تو 5ویں دن وہ کام میری ذمہ داری بن جاتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ بے عزتی اور شادی ایک جیسی ہی ہوتی ہے، اچھی تبھی لگتی ہے جب دوسرے کی ہو۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کسی بندے سے پوچھو کہ کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو، تو پہلے کہتا ہے کچھ نہیں، اور پھر ساتھ ہی ساری سٹوری بھی سنا دیتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے، بیگم میں نے سنا ہے کہ عورتیں روزانہ 3000 باتیں کرتی ہیں جبکہ مرد سارے دن میں صرف 1000 باتیں ہی کرتا ہے۔ بیوی، ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے۔ شوہر، ایسا کیوں ہے؟ بیوی، کیونکہ عورتوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ اپنی بات کو 2-3 بار دہرائیں تاکہ بیوقوف لوگ اسے سمجھ سکیں۔ خاوند، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ بیوی، دیکھا اب جب تک میں دوسری بار نہ بولوں تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پپو اپنے دوست سے بولا، پچھلے ہفتے میری اور میری گرل فرینڈ کی لڑائی ہو گئی اور پھر ہم دونوں الگ ہو گئے۔ دوست بولا، تو پھر کیا ہوا؟ پپو بولا، تو اس نے مجھے جلانے کے لیے اپنے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک تصویر لے کر مجھے سینڈ کر دی۔ دوست بولا، یہ تو اس نے بہت برا کیا۔ تو پپو بولا، تو میں بھی کون سا اس سے کم ہوں، میں نے بھی وہی فوٹو اس کے باپ کو بھیج دی۔ کمینے کو بہت مار پڑی، تب جا کر کہیں اپنے کلیجے میں ٹھنڈک پڑی۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ شادی شدہ مرد 2 لائنوں میں کھڑے ہو جائیں، ایک لائن میں وہ جو اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں جبکہ دوسری لائن میں وہ کھڑے ہوں جو اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ ڈرنے والوں کی ایک لمبی لائن بن گئی جبکہ نہ ڈرنے والوں کی لائن میں صرف ایک آدمی ہی تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس آدمی سے پوچھا کہ کیا تم سچ مچ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ پتہ نہیں بادشاہ سلامت، مجھے تو میری بیوی نے کہا تھا کہ اس لائن میں ہی کھڑے رہنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ نہاتے ہوئے گرتا ہوا صابن کیچ کرنا بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں کال کاٹ کر دوبارہ کرنے سے آواز صاف سنائی دینے لگتی ہے۔ تنہائی میں جب ایک لڑکا اپنی محبوبہ کے حسن کے قصیدے جی بھر کے پڑھ چکا تو محبوبہ نے پوچھا، کیا میں سچ مچ وہ پہلی لڑکی ہوں جس کی تم نے اس قدر تعریفیں کی ہیں؟ تو نوجوان نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا کہ تم ہو بھی سکتی ہو کیونکہ میری یادداشت اتنی تیز نہیں ہے۔ بھکاری لڑکی سے بولا، میڈم 1 روپیہ دے دو۔ لڑکی بولی، شرم نہیں آتی؟ اتنے خوبصورت، ہینڈسم اور جوان لڑکے ہو اور بھیک مانگ رہے ہو؟ تو بھکاری خوش ہو کر بولا، ٹھیک ہے تو پھر 1 جفی ہی دے دو۔ یہ جو تیرے ہونٹوں پہ اداسی اور آنکھوں میں نمی ہے، بکری کا دودھ پیا کرو، کیلشیم کی کمی ہے، ہر چیز کا ذمہ دار عشق نہیں ہوتا۔ پہلا آدمی، میں جب بھی سیر و سیاحت پر جاتا ہوں تو بہت سی ایسی چیزیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہوں جن کی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسرا شخص، مثلاً کیا، کون سی چیزیں؟ پہلا شخص، مثلاً ٹائی، کوٹ، پتلون اور اپنی بیوی۔ میرے ایک دوست نے اپنے لان میں سبزیاں اگا رکھی تھیں اور کبھی کبھار جب کسی سبزی کی اس کی بیوی کو ضرورت نہ ہوتی تو وہ اسے مکان کے سامنے سڑک کے کنارے ایک کرسی پر رکھ دیتا جس پر لکھا ہوتا مفت۔ ایک دن اس نے ایک بہت بڑا کدو پالتو سمجھ کر کرسی پر رکھ چھوڑا۔ شام کو دیکھا تو کدو زمین پر رکھا ہوا تھا
और कुर्सी कोई उठाकर ले गया था। मियाँ बीवी एक डॉक्टर के पास गए। बीवी को सख्त बुखार था तो डॉक्टर ने टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर निकाला और बीवी के मुंह में रखकर कहा कि कुछ देर मुंह बंद रखिएगा। तो खामन पास खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और फिर कुछ देर सोचकर बोला कि डॉक्टर साहब ये चीज़ कितने की आती है? मालिक, मैं तुम्हें फ़िलहाल $80 फी हफ्ता ही दूंगा, लेकिन 3 माह बाद $100 तनख्वाह कर दूंगा। नौकर, अच्छा तो ठीक है सर, फिर मैं 3 माह बाद ही आ जाऊंगा। एक आदमी शराब खाने में दाखिल हुआ। वो बहुत अफसरदा था। वहाँ उसे एक दोस्त मिल गया। उसने पूछा, तुम इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? आदमी, अरे यार क्या बताऊँ, मेरी माँ का जनवरी में इंतकाल हो गया। वो मेरे लिए 10,000 रुपये छोड़ गई। उसका दोस्त कहने लगा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी प्यारी माँ के मरने का। चलो गम के साथ थोड़ी बहुत खुशी तो मिली। आदमी, फिर फरवरी में मेरे वालिद साहब भी चल बसे। उन्होंने मेरे लिए 20,000 का तरका छोड़ा। फिर वैसा ही मिला जुला सदमा। दोस्त ने हमदर्दी का इजहार किया तो उस आदमी ने अपनी बात जारी रखी और बोला कि एक और हादसा ये हुआ कि मेरी मालदार खाला भी गुज़श्ता माह चल बसी और मेरे लिए 50,000 रुपये छोड़ गई। बहुत सदमे की बात है। दोस्त ने फिर झूठ मूठ का इजहार हमदर्दी किया। पर अब तुम क्यों उदास हो? आदमी, मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि इस महीने अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने मरीज को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। कल जो आपके टेस्ट लिए गए थे वो बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 24 घंटे ही बाकी हैं। मरीज ने हकलाते हुए कहा कि सिर्फ 24 घंटे, यानी सिर्फ एक दिन? डॉक्टर, हाँ, और इससे भी बुरी खबर ये है कि मुझे ये बात आपको कल ही बता देना चाहिए थी। एक औरत ने अपनी पड़ोसन से कहा कि ये गली इतनी गंदी है कि बच्चे जब खेल कर आते हैं तो कीचड़ और मिट्टी से भरे होते हैं। पड़ोसन ने कहा कि हाँ बहन, अभी कल की ही बात है, मुझे पूरे 20 बच्चों के मुंह धुलाने पड़े थे, तब जाकर कहीं पता चला कि इनमें से मेरा बच्चा कौन सा है। बेटा अपनी माँ को बोलता है, अम्मी आज मेरे दोस्त घर पर आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे सारे खिलौने अपनी अलमारी में छुपा देना। माँ ने पूछा, तुम्हारे सारे दोस्त चोर हैं क्या? बेटा, अरे नहीं अम्मी, बल्कि वो अपनी चीज़ें पहचान लेंगे। लड़की लड़के से बोलती है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। आगे से लड़का बोला, मुझे तो पहले ही लगता था कि तू चुड़ैल है।